اللہ کو ایمان کی روشنی سے جانو، قدرت کی نگاہ سے اللہ کو دیکھو، تب سبب کا یقین ٹوٹے گا۔ ہمیں یہ دماغ لگاتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے دیں گے اللہ ہی، لیکن کوئی برتن تو ہو تب تو دیں گے، برتن نہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ آدمی سبب کو برتن بنائے۔ ارے جاہل، جس کائنات کو اللہ نے بغیر سبب کے بنا دیا، تو کیا آج وہ اللہ اسی سبب کو محتاج ہو جائے گا؟ تو اپنی قدرت سے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اپنی قدرت سے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ہاں دنیا میں مہلت دیتا ہے انسان کو، دنیا میں ہاں وہ چاہے تو فوراً پکڑ کر لے، جیسے ہی ہم گناہ کریں ویسے ہماری پکڑ ہو جائے کہ نہیں، یہاں مہلت دیتا ہے۔ آخرت میں ہاں ایمان والوں کو تو مہلت دے گا، ایمان والوں کو تو مہلت دے گا۔ پہلا پیمانہ وہاں ایمان کا چلے گا۔ جن کے اندر ایمان کا نور ہے ان کو تو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، کہ جو لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے طرف سے اس کے اوپر قرض ہوگا، کسی بھی لائن سے ہو، حقوق کے اعتبار سے ہو یا اور کسی لائن سے ہو، کسی کو، تو اللہ اپنے پاس سے اس کو بدل دیں گے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو معافی نہیں کرے گا۔ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ چاہے جتنی لے آوے، ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں۔ نمازیوں کی، روزداروں کی، حج کرنے والوں کی، زکوٰۃ دینے والوں کی اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں کی، مال خرچ کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ہے، بہت تعداد ہے۔ لیکن ان کا دھوکہ ان کی موت پر کھل جائے گا اگر ایمان نہیں سیکھا ہے۔ کھولا اللہ نے دنیا میں بھی ہے، کھولا اللہ نے دنیا میں بھی ہے، لیکن نگاہوں پر چشمہ دوسرا لگا ہے، اس لیے یہاں کھل نہیں رہا ہے، یہاں کھل نہیں رہا ہے۔ یہاں کھلے گا بھی۔ جس طریقے سے ایمان کے سیکھنے کے لیے ساری کائنات کی امیدیں توڑنا شرط ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ساری نگاہوں کا دھوکہ توڑنا شرط ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، اتنا کافی نہیں ہے جو بعض والوں کو پیر و مرید بنا بیٹھے ہو۔ وہ چاہے جدھر لے جائے تو میں بس چل رہے نہیں، وہاں نہیں۔ ایمان سیکھو گے تو وہاں بچ پاؤ گے، ایمان سیکھو گے تو وہاں
بچ جاؤ گے۔ جیسے ہی اس کو پٹری سے اترتا ہوا دیکھو اس کو چھوڑ بھاگو۔ جو بات اس کی پٹری پر ملے وہ لے لو، اور جو بات اس کی پٹری سے ہٹی ہوئی ہو وہاں مخالفت کر جاؤ، اس کی وہاں اس کی مخالفت کر جاؤ۔ اتنی ہمت ہے نہیں تمہارے اندر، کیونکہ تم نے تو اپنا کو سونپ دیا ہے، اس کے اپنے کو سونپ دیا ہے۔ اللہ کے حوالے کرو اپنے کو، لوگوں کے حوالے نہ کرو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ سمجھا دیں گے۔ لوگوں کے حوالے کرو گے لوگ الجھا دیں گے۔ پوری امت کو الجھا دیا، کاہے میں الجھا دیا؟ دین میں الجھا دیا۔ کوئی کہے گا آمین زور سے کہو تو نماز درست ہوگی، کوئی کہے گا دھیرے سے کہو زور سے گناہ ہو جائے گا، کوئی کہے گا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہے گا نہ پڑھو، کوئی کہے گا نہ پڑھنا افضل ہے، کوئی کہے گا پڑھو گے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ صفحہ دین کرو نہ کرو اس میں الجھا دیا۔ عصر کی نماز 3 بجے پڑھو کہ 4 بجے پڑھو اس میں الجھا دیا، امت کو الجھا دیا۔ ایسا نہیں الجھایا، ایسا الجھا دیا امت کو کہ قیامت تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ تو تم ان کو کافر کہتے رہو، تم کو کافر کہتے رہو، وہ سوال کرتے رہے تم جواب دیتے رہو، تم سوال کرتے رہو وہ جواب دیتے رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے سوال اور جواب میں مت ہوتی، کسی کے کوئی بات اس نیت سے پوچھنے آ رہا ہے کہ وہ کوئی بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، آپ اس کو وقت بھی دو، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا اس کو سمجھاؤ بھی، اور اگر وہ تنزیہ آپ سے سوال جواب کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی عافیت اس میں ہے کہ اس کے پیچھے کیا تو جواب دو گے، وہ مانے گا نہیں، کیونکہ یہ ابو جہل کی نسخے سے پیدا ہوا ہے۔ نبی کے معجزات پر وہ ایمان نہیں لایا ہے، تمہاری دلیلوں پر وہ نہیں سمجھے گا، اور نہ یقین ہو تو کر کے دیکھ لینا۔ آپ قرآن سے حوالہ دو، یہ ابو جہل کے نسخے کا ہے نا، یہ مانے گا نہیں، یہ وہی مانے گا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ آپ محمد رسول اللہ کا حوالہ دو گے، یہ مولوی صاحب کا حوالہ دے گا۔ اس لیے ان کے سوالوں کے جواب نہ دیا کرو۔ یہ کہیں گے تم کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ یہاں اپنی انرجی نہ خراب کرو، نہیں تمہیں مقصد سے ہٹا دیں گے۔ تم رات بھر دن بھر الجھے رہو گے، ان کے سوال کا جواب قرآن اور سنت میں ڈھونڈ کے لے جاؤ گے، یہ رد کر دیں گے، کیونکہ یہ سمجھنے نہیں آئے ہیں، یہ آئے اس لیے ہیں کہ تم بتلا نہ پاؤ، ہم تمہارا مذاق اڑاؤں گے۔ ابو جہل یہی نیت سے تو جاتا تھا، وہ کون ایمان لانے جاتا تھا؟ انہیں تو اللہ کے نبی نے اس کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، کنکری چھپا کے لایا، کلمہ پڑھوایا ان سے، پیدائش سے لے کر جس نے اور جوانی تک آپ کے ساتھ جو اللہ کے انعامات ہوئے اور اللہ کی رحمتیں اتری ہوئی، اس نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو نبی نہیں سمجھا پائے، تم ان کو سمجھا لو۔
ابھی ہم نے اپنے خود فیس بک پر حضرت علی کا ایک قول ڈال دیا تھا، تو ایک علاقے ہی کے مولانا ہیں، انہوں نے ہم کو واٹس ایپ پہ میسج کیا، اس کا حوالہ چاہیے، حوالہ دیجیے اس کا، تو ہم تم کو حوالہ دیں گے۔ ہم نے کہا ہم حوالہ دیں گے، آپ اجرت دیجیے ہم کو۔ کہیں کہ حوالے کو تو بہت لمبی چیٹ ہوئی ان سے، چند باتیں رکھے کہ کیسے ان کو جواب دینا ہے، تو ہم نے کہا بغیر اجرت کے تو ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ تو کہنے لگے اگر آپ کو کوئی بیان کرنے کے لیے بلاوے تو آپ بغیر اجرت کے بیان بھی نہیں کرو گے، تو ہم نے کہا یہ تو آپ ہی لوگوں نے سکھایا ہے، بغیر موٹی رقم لیے تم تاریخ نہیں دیتے ہو جلسوں کی، بیان کرنے کی تم تاریخ بیان نہیں کرتے ہو، پیسے کم ملے تم ننگائی کرتے ہو، تو تمہارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے ناجائز ہے؟ تو کہنے لگے آپ کو ثواب ملے گا، آپ بتا دیجیے۔ تو ہم نے کہا ثواب کا معاملہ ہمارے اللہ کے درمیان میں ہے، تم کو کیوں بتاؤں میں؟ تم کو اس شرط پہ بتائیں گے کہ تم اجرت دو گے ہم کو۔ تم نماز پڑھانے کی اجرت لو، تم اذان کہنے کی اجرت لو، تم بیان کرنے کی اجرت لو، ہم سرکاری ٹھیکہ نہیں ہے تمہارا، ہم تم کو حوالے بتاتے گھومے بغیر اجرت کے؟ دو اجرت ہم کو، پوچھو پھر ہم سے حوالہ۔ کہنے لگے پھر آپ کہیں بیان کر رہے ہوں اور اس میں کوئی بات کہیں آپ قرآن و حدیث کے متعلق، اور اس میں کوئی آپ سے حوالہ مانگ لے تو آپ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، لیکن پوچھنے والے کی منشا پڑھ کر ہم حوالہ دیں گے، سب کو تھوڑے دے دیں گے۔ اگر اس کی منشا تنقیدی ہے تو ہم قیامت کی صبح تک اس کو حوالہ نہیں دیں گے۔ تم تلاش کرو جا کے، تم آ کے بتاؤ کہ ہم نے 8 دن 10 دن تلاش کیا، ہم کو یہ حوالہ نہیں ملا، اب ہم بتائیں گے کہ ہم نے جو بات کہی تو حوالہ کہاں ملے گا آپ کو، فری میں بتا دیں گے ان کو ہم، یا پھر آپ ہمیں اس کی اجرت دو، یا پھر تم یہ لاگو کرو کہ اجرت لینا دین کے کام میں ناجائز ہے، ہم نہیں مانگے، یہ تمہاری ہمت نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی پرورش کا ٹھیکہ اسی سے جوڑ رکھا ہے۔ تو کبھی ان کو اپنی بات کا بھی حوالہ مت دینا۔ ہاں کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے اس کو دے دو، جہاں سے کہے ہو وہ بات اس کو بتلا دو۔ اور یہ جو قوم ہے اس کو تو بھولے سے بھی بتانا ہی مت، یہ خود ہی تلاش کرے گا، ٹھیکہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تھوڑے، ڈگری ہی نہیں میں 10 سال کا، عیدیں ہیں کہ ہم دیں؟ اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو ایمان پر لاؤ، ایمان ہوگا تو آگے کی منزلیں سب آسان ہو جائیں گی۔ ایمان پیدا کرنے کے لیے کہ نماز میں اللہ کے دھیان کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں، کوئی نماز اللہ کے دھیان کے بغیر ہے ہی نہیں، اور اللہ کا دھیان جب تک آپ باہر سب کے سارے بتوں کو توڑ کر، اس کی امیدوں کو توڑ کر نہیں آؤ گے، اللہ کا دھیان ملے گا بھی نہیں۔ سب کو توڑ کر آؤ، اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ، نماز پر محنت کرو، اور کوشش کرو کہ نماز میں جو کچھ بھی قرآن پڑھتے ہو کم سے کم اس کو تو سیکھ لو، کیا بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو اپنے رب سے، کیا اللہ سے کہہ رہے ہو، پھر نماز میں اللہ کا دھیان آئے گا۔ یہ رٹی نماز، اس میں اللہ کا دھیان آ جائے تو یہ رٹی نماز میں دکانیں یہ
ہے کہ یہ دکانے کا یہ ہے اللہ کا جس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جس سے بات کر رہے ہو نہیں پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں اس کا خیال کیسے کرو؟ یہ دو چیزیں ہیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اس پر لانا اور اسی پر اپنی زندگی کو گزارنا اس پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی جتنے بھی مسائل آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ رہبری فرماتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت کو